چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد کی مقامی عدالت میں الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس 22 نومبر 2022 کو دائر کیا۔ 15 دسمبر 2022 کو عدالت نے درخواست قابل سماعت قرار دے کر فریقین سے جواب طلب کیا۔ فریقین کے وکلاء نے دلائل دیے۔ 31 جنوری 2023 کو عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر ہوئی، لیکن 7 فروری کو چیئرمین پی ٹی آئی نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ 21 فروری کو ایک بار پھر طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی گئی۔ مسلسل عدم حاضری پر 28 فروری کو مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ 13 مارچ کو حاضری سے استثناء کی ایک اور درخواست آئی، جس پر عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 18 مارچ کو وارنٹ گرفتاری منسوخ ہوئے تو فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 30 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ 30 مارچ کو ایک بار پھر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مسلسل عدم حاضری پر عدالت نے ایک بار پھر 10 مئی کو فرد جرم کی کارروائی کی تاریخ مقرر کی۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہوئے تو 10 مئی کو پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں مقدمے کی سماعت ہوئی، جہاں جج ہمایوں دلاور خان نے چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کر دی۔ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی پر حکم امتناع جاری کیا۔ 8 جولائی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس قابل سماعت قرار دے دیا۔ 12 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 2 اگست کو عدالت نے فریقین کو حتمی دلائل کے لیے 1 روز کی مہلت دیتے ہوئے فیصلہ محفوظ کرنے کا حکم سنایا۔ 2 اگست کو سپریم کورٹ نے ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کی۔ 4 اگست کو ہائی کورٹ نے کیس قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 4 اگست کی سماعت میں سیشن کورٹ نے ملزم کو 5 اگست کو طلب کر لیا۔ 5 اگست کو ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا کر چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپشن کا مرتکب ٹھہرا دیا، جس پر اسی روز چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کر کے اٹک جیل میں قید کر دیا گیا۔ 8 اگست کو ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کی گئی، جس پر ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد 28 اگست کو فیصلہ محفوظ کر لیا۔